السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل لرن ود نین فیضان۔ اردو کا کلاس 9 کا ماڈل پیپر کا سیکنڈ پارٹ دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوں۔ جلدی سے آگے موو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں حصہ نظم کور کیا ہے اس ویڈیو میں ہم نے۔ چلیں سب سے پہلا سوال، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اتنے گھما کر ٹرکی طریقے سے کوسچنس پوچھے گئے ہیں اور یہاں آ کر اسٹوڈنٹس پھنس جاتے ہیں، کیونکہ وہ کوسچن کو ایک دم سے جو پہلا ویو لیتے ہیں نا تو گھبرا جاتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن جب آپ کوسچن کو، میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ کوسچن کو ایک مرتبہ نہیں کم از کم 2 سے 3 مرتبہ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ پوچھا کیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال، اصطلاح ادب میں صنف سخن کے اعتبار سے یہ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں باری تعالیٰ کی صفات اور عظمت و قدرت بیان کی جاتی ہیں۔ اب اتنے ہیوی ووکیبلری کے ساتھ یہ دیا گیا ہے اور سمپل سی چیز کو بس گھما کے پوچھا ہے، تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی نظم ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ بالکل سمپل سا آنسر ہے، ابھی نیکسٹ سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں۔ اور پھر آپ سے پوچھا ہے کہ درجے بالا تعریف کس صنف سخن سے تعلق رکھتی ہے، نیز اپنی درسی کتاب سے اسی صنف سے تعلق رکھنے والی نظم کے شاعر کا نام تحریر کریں۔ چلیں جی، بچہ بیچارہ کنفیوز، ایک اور سجیشن آپ کو آگے دوں گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آنسر دیکھتے ہیں، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں۔ سمپل سا آنسر ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد میں ہوتی ہے، اور ہماری درسی کتاب میں حمد مظفر وارسی کی کاوش ہے۔ کاوش کا مطلب ہے کوشش ہے، تو اس کے جو شاعر ہیں وہ مظفر وارسی ہیں۔ ختم، مل گئے 2 نمبر۔ سمپل سا آنسر تھا، بس گھما کے دیا گیا۔ اب دیکھیں ہمارے پاس ایک پورا 2 اشعار ہمیں دیے گئے ہیں۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، زیر زمیں سے آتا ہے جو گلسوز بکف، کاروں نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ اب یہاں دیکھیں یہ کاروں جو ورڈ ہے نا یہ قارون ہے، تو بعض اوقات ہم نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ شاعری میں یا بہت سارے ورڈز میں نون کا نقطہ نہیں لگایا جاتا، تو یہ اسی طریقے سے لکھا گیا ہے۔ اب مزے کی بات دیکھیں کہ پہلے ویو میں بچوں کو لگتا ہے اس کی تشریح کرنی ہے۔ مزہ اس وقت آتا ہے جب ہم دیکھتے کہ اس کا کوسچن کیا ہے۔ مجھے تو میں نے بڑا انجوائے کیا اس پیپر کو۔ درجے بالا اشعار کے دوسرے شعر میں شعری اصطلاح قافیہ سے تعلق رکھنے والے لفظ کی نشاندہی کیجیے، نیز شعری اصطلاح قافیہ کی تعریف بیان کیجیے۔ اچھا، میں جب اس کو پڑھ رہی تھی نا تو میں نے بھی ایک دم سے کیا سوچا کہ فسانہ اور غائبانہ یہ اس کے قافیے ہیں، لیکن پھر میں نے دوبارہ غور سے پڑھا تو یہ تو پوچھ رہے دوسرے شعر میں کیا ہے، پہلے شعر کو تو پوچھا ہی نہیں ہے، دوسرے شعر میں پوچھا ہے، تو دوسرے شعر کا جو قافیہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ آنسر۔ مندرجہ بالا اشعار کے دوسرے شعر میں قافیہ کا لفظ خزانہ ہے۔ اب بچوں آپ لوگوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ردیف اور قافیے کا ڈفرینس کیا ہے، بہت مسٹیکس کرتے ہیں بچے۔ قافیہ وہ الفاظ ہے جو شعر کے آخر میں ایک جیسے سنائی دیتے، یعنی رائمنگ ورڈز، ہم آواز الفاظ۔ یہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جو ردیف سے پہلے آتے ہیں اور شاعری کو مزید خوبصورت اور دلکش بناتے ہیں۔ ردیف جو ہے وہ بالکل لاسٹ والا ورڈ ہے جو سیم ہوتا ہے، جس کی تکرار ہوتی ہے، بار بار ریپیٹ ہوتا ہے سوری۔ اور قافیہ جو ہیں وہ والے الفاظ ہیں جو ہم آواز الفاظ ہیں اور وہ ردیف سے پہلے آتے ہیں، تو یہ بات آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے۔ اب اگلا سوال ہمارا کہہ رہا ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ کوسچن سنیں، درجے بالا شعر میں علم بدیع کی کون سی صنعت جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے استعمال ہوئی ہے، نیز دیے گئے شعر سے اس صنعت سے متعلق الفاظ کی نشاندہی کیجیے۔ اب اگر آپ کا ٹیچر اسکول میں آپ کو بتا رہا ہے کہ علم بدیع کیا ہے اور اس میں کتنی صنعتیں ہیں اور وہ کیا چیز ہے پوری ایگزامپل اور ڈیٹیل کے ساتھ، تب تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اتنی ڈیٹیل میں نہیں گئے ہیں تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو ہم علم بدیع اور اس کی اقسام کے اوپر کر دیں گے۔ تو جناب آئیے اپنے کوسچن پہ کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ ہمیں علم بدیع کی صنعت کو ڈھونڈنا ہے اس میں سے اور ان الفاظ کی نشاندہی کرنی ہے۔ اگلا کوسچن جو ہمارا ہے وہ ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ میر تقی میر کا بہت ہی مشہور ایک غزل کا شعر ہے،
ان کے آنسرز. اچھا اس کا اب سیدھا سیدھا ہے کہ اس کی تشریح کرنی ہے. شکر ہے کہ کچھ تو سیدھا آیا. نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھتے ہیں. اچھا بھائی اس شعر میں علم بدی کی صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے، یعنی اپوزٹ ورڈز استعمال ہوئے ہیں. صبح اور شام کے الفاظ مندرجہ بالا شعر میں بطور صنعت تضاد استعمال ہوئے ہیں. یہ آپ کا ہو گیا آنسر. ٹھیک ہے، علم بدی کی کون سی صنعت ہے؟ صنعت تضاد. صبح اور شام دونوں الفاظ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، تو آپ نے یہ مینشن کرنا ہے کہ یہ والے الفاظ جو ہے وہ صنعت تضاد کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، اب آ جائیں شعر کی تشریح کی طرف. جو فرسٹ لائن ہے نا وہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ نے اسی طریقے سے لے کے چلنی ہے، چاہے شعر کوئی سا بھی ہو. دیکھیں غور سے، میر تقی میر کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے. اس شعر میں نہایت خوبصورتی سے دنیا کی بے ثباتی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں فقیروں کی طرح خالی ہاتھ آتے ہیں، دنیا داری میں اپنا حصہ نبھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. میر تقی میر کی زندگی دکھوں اور تکلیفوں میں گزری تھی، اس حوالے سے بھی یہ دکھ ان کی شاعری میں جھلکتا ہے. اب وہ زندگی سے بیزار ہیں اور اپنے دوست اور احباب کو دعائیں دیتے ہوئے اس دنیا سے چلے جانے کی خواہش کر رہے ہیں. سمپل سا شعر ہے، سمپل سی تشریح. اگر آپ چاہیں تو آپ کو میر تقی میر کی پرسنل لائف کا کچھ بھی ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو شعر کی پہلی لائن ہے نا اس میں آپ یہ ضرور کہیں کہ اس شعر میں شاعر نہایت خوبصورتی سے یا دکھ کے ساتھ یا غمگین انداز میں یہ چیز بیان کر رہا ہے. یہ فرسٹ لائن اگر آپ لیں گے نا تو آپ کے شعر کی تشریح زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. اچھا میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ انشاءاللہ یہ جو علم بدی وغیرہ کی صنعتیں ہیں یہ آپ کو آخان بورڈ کے جو لرننگ ریسورسز دیے ہوئے نا وہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز ڈیٹیل میں سمجھنی ہے تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو اسی پر بنا کے دے دوں گی اور جو آپ کو ایگزام میں ہیلپ کرے گی. اس دفعہ میں نے حصہ نظم کے سارے جو کوسچنس تھے اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو چینل یوزفل لگ رہا ہے تو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. اگلی ویڈیو ہم انشاءاللہ تبصرہ نگاری اور تخلیقی لکھائی پر کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. سی یو سون.